شریعت نے نصاب کی ایک مقدار متعین کر دی ہے کہ یا تو آدمی کے پاس 7.5 تولے چاندی ہو، سونا ہو، یا 63 تولے چاندی ہو، پرانے تول کے حساب سے، چونکہ پرانا تول 12 گرام کا تول ہوتا تھا، تو آج کے حساب سے جو 52.5 تولے ہے وہ پرانے تول کے حساب سے 63 تولے ہو جائیں گے، اس سے کچھ زیادہ۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے تو سونا 7.5 تولے ہونا چاہیے، سونا اگر نہیں ہے، چاندی ہے، تو پرانے تول کے حساب سے 52.5 تولے چاندی ہو۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7.5 تولے پورا سونا نہیں ہے، 52.5 تولے پوری چاندی نہیں ہے، تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ دونوں کو ملانے کے بعد کتنا اماؤنٹ بنتا ہے۔ اگر اس اماؤنٹ میں 52.5 تولے چاندی آ رہی ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر زکوٰۃ معاف۔ آج کے ڈیٹ کے حساب سے مارکیٹ میں 712 روپے تولہ چاندی ہے۔ اس حساب سے اگر 52.5 تولہ چاندی پرانے تول کے حساب سے اگر خریدیں گے تو 44,856 روپے ہوں گے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں کسی آدمی کے پاس سونا اور چاندی کی ٹوٹل قیمت ملا کر 44,856 روپے ہو جائیں، یا پھر سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے ہی اتنے ہیں کہ جس کا فیگر 44,856 روپے تک پہنچ گیا، 45,000 روپے، تو پھر اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب۔ اتنا رہنے سے آدمی زکوٰۃ کا مالک ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ مال اگر 1 سال سے ہے تو زکوٰۃ ہے۔ 1 سال میں شروع کے مہینوں میں اتنا مال تھا، درمیان میں خرچ ہو گیا، تو پھر آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اچھا، فطرے کے واجب ہونے کے لیے 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ جس آدمی کے پاس 45,000 روپے کے برابر رقم ہے، بھلے ہی 1 سال مکمل نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ واجب ہے، لیکن فطرے سے ہٹ کر زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری۔ ایسا یہ ہے کہ آدمی کے اوپر قرض بھی نہ ہو، جو آدمی قرض دار ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ معاف ہے۔ اب قرض کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ بھی جمع پونجی ہے، اگر وہ قرض ادا کرے گا تو بقیہ جتنی رقم بچے گی، اس رقم کا فیگر 45,000 تک اگر نہ پہنچے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ معاف ہے، اور اگر اس رقم کا فیگر اگر 45,000 سے زیادہ ہو جائے تو قرض ہٹانے کے بعد جتنی رقم بچے گی اتنی رقم پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس کا ہر آدمی کو یاد رکھنا بہت آسان بھی ہے۔